الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أول الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. صدق اللہ مولانا العظیم. زینت مسند صدارت، مرکز رشد و ہدایت، حضرت قبلہ پیر سید مہر فرید الحق شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ، شہزادگان آستانہ عالیہ مقدسہ گرلا شریف، اس عظیم الشان عالمی خاتم النبیین کانفرنس کے انعقاد پر صدر نشین کی خدمت میں، جملہ شہزادگان کی خدمت میں بصد ادب و نیاز ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. سامعین و ناظرین، خالق کائنات نے ثقلین یعنی جن و انس کی تخلیق کے ساتھ ساتھ کمال کرم سے ان کی ہدایت کا سامان بھی فرمایا ہے. اس سلسلہ میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرما کر انہیں اپنی وحی کا امین بنایا. ہمارے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اس عالم آب و گل میں ظہور فرمانے سے یہ سلسلہ نبوت و رسالت عروج اور تکمیل کو پہنچ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء والمرسلین کے منصب یگانہ پر فائز فرمائے گئے. پھر قیامت تک تبلیغ کی ذمہ داری اہل علم و فضل کو سونپ دی گئی. چونکہ اصلاح ناس میں عقائد کی درستگی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، قرآن و سنت کے اندر عقائد کا بیان اتنے واشگاف اور واضح انداز میں ہے کہ نہ تعویلات باطلہ کی گنجائش باقی ہے اور نہ کسی امر کو مبہم چھوڑا گیا ہے. تو جملہ عقائد کی طرح عقیدہ ختم نبوت کو کتاب اللہ میں بصراحت اور احادیث رسول میں بتواتر بیان کیا گیا ہے. لیکن جب کبھی تلبیس ابلیس کا شکار ہونے والے گروہ اشقیاء میں سے کسی نے اس عقیدہ میں نقب زنی کی کوشش کی تو مجددین نے ان فتنوں کی کما حقہ سرکوبی فرمائی. ان مجددین کی صف میں ایک عظیم نام حضرت قبلہ عالم، رئیس المجددین، امام المسلمین، مامور من الرسول، حضرت اعلیٰ سیدنا خواجہ پیر سید مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. قادیانی کی طرف سے ختم نبوت کے حوالہ سے جس قدر شبہات لوگوں کے اذہان میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ ان شبہات کا علی وجہ البلیغ رد کیا گیا، بلکہ قیامت تک عقیدہ ختم نبوت پر اٹھنے والے اعتراضات کے لیے حضور قبلہ عالم نے اپنی تعلیمات میں ایک مضبوط بنیاد علماء حق کو عطا فرمائی ہے. اس دعویٰ پر آپ کی تصانیف جلیلہ شاہد عدل ہیں. اس مقالہ میں آپ کی تصنیف
حجت اللہ البالغہ علی الشمس البازغہ و اصلاح الفصیح لاعجاز المسیح، معروف بسیف چشتیائی کے کچھ مقامات ہدیہ ناظرین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قادیانی چونکہ عقیدہ ختم نبوت کے انکار کے ذریعے اہل ایمان کے عقائد میں بگاڑ پیدا کرنے پر طاغوتی اور سامراجی قوتوں کی طرف سے مامور تھا، سو اس نے اس مقصد کے حصول کے لیے دو کام کیے: ایک عقیدہ ختم نبوت کا انکار، اور دوسرا اپنے لیے نبوت کو ثابت کرنا، دعوی نبوت کرنا۔ اور پھر اس ایک دعویٰ کے ضمن میں اس نے کئی متناقض دعوے بھی کیے، پھر اس پر تعویلات رقیقہ، شبہات واہیہ، دلائل باطلہ کا ایک طویل سلسلہ قائم کیا، مگر حضور قبلہ عالم نے ہر دعویٰ کا ابطال اور تمام دلائل کے فساد کا اظہار ایسے بلیغ انداز میں فرمایا کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے لیے اصلی نبوت، ذلی نبوت اور بروزی نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اصلی نبوت کا اعلان اور دعویٰ کیا جا رہا ہے تو پھر ذلی اور بروزی نبوت کے دعویٰ کی کیا ضرورت ہے؟ تو وجہ یہ تھی کہ مرزا قادیانی نے جب اپنی اصلی نبوت پر دلائل کا سلسلہ شروع کیا تو ہر دلیل کو رد کیا جا رہا تھا۔ کوئی دلیل اس قابل نہیں تھی کہ وہ اس کے دعوے کی تائید کے لیے کام آتی۔ تو پھر اس نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ میں مختلف دعاوی کر لیتا ہوں، ضرورت کے وقت تغییر دعویٰ سے کام لوں گا، جب کسی ایک دلیل کو توڑا جائے گا تو میں یہ کہہ کر جان چھڑاؤں گا، میں یہ کہہ کر خلاصی اور نجات کی صورت بناؤں گا کہ میرا تو دعویٰ یہ نہیں ہے۔ اگر اصلی نبوت کے دعویٰ پر دلیل توڑی جائے گی تو میں ذلی نبوت کی طرف چلا جاؤں گا، ذلی نبوت پر اعتراض ہوگا تو میں بروز اور اصل کی طرف چلا جاؤں گا۔ لیکن حضور قبلہ عالم کے براہین قاطعہ اور دلائل قاہرہ نے ہر گام پہ اس کا تعاقب کیا۔ ایک مقام ملاحظہ فرمائیں، مرزا قادیانی کہتا ہے، چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک یہی وحی اللہ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس میں صاف طور پر اس عاجز کو رسول کہہ کر پکارا گیا ہے، الیاذ باللہ۔ پھر کہتا ہے یہی وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ حضور قبلہ عالم کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر محض قرآن حکیم کی کوئی آیت عالم خواب میں یا عالم بیداری میں سنائی دے، جیسے کہ حفاظ اور تلاوت کلام اللہ میں مشغول رہنے والے افراد کے ساتھ اکثر ہوتا ہے، تو کیا وہ شخص صرف آیت قرآنی سننے سے رسول بن جائے گا؟ حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ کوئی ملک کا لفظ سنے تو وہ فرشتہ بن جائے، کوئی جن کا لفظ سنے تو پھر وہ جن بن جائے، کوئی رسول کا لفظ سنے وہ رسول بن جائے۔ پھر یہ بھی لازم آئے گا کوئی شیطان کا لفظ سنے وہ شیطان بن جائے، کوئی ابلیس کا لفظ سنے وہ ابلیس بن جائے۔ جب معیار یہ ہے کہ جو سنا وہ میں ہوں، تو پھر جو لفظ سنتے جاؤ گے اس لفظ کا مصداق بنتے چلے جاؤ گے۔ قبلہ عالم نے دوسرے استدلال کے جواب میں فرمایا کہ جب لفظ محمد اور رسول آیا تو تم محمد بھی بن گئے، تم رسول بھی بن گئے، تو آگے لفظ کفار بھی آیا ہے، اب اس کا مصداق کیوں نہیں بنے؟ اب یہ اہل ذوق کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ قبلہ عالم فرماتے ہیں تلک اذن قسمت دیزا
हल हादा बुहतानुन अबिल माली खोलिया फतौबतन नसूहा अबिद दवा लअल्लल्लाह यहदी औ यहबुश शिफा वयुंजी मिन दिद्दाहियतिद दहया लाकिन्नहु मिन दूनि तस्दीक बिमा जाअ बिहिन नबियुल हाशिमियुल मुस्तफा लैसा मिम्मा युरजा व इन दुक्कतिल अर्दु दक्का वयन फातिरुस समावातुल उला। ये वो अरबी है जो हुजूर क़िबला आलम के मुबारक कलम से जारी हो रही है। ज़िल्ली नबूवत का दावा करके उसने अकीदा ख़त्म नबूवत को मशकूक करने की सूरत बनाई और उसमें उसने ये इबारत लिखी, कहता है कि नबूवत की तमाम खिड़कियां बंद की गईं मगर एक खिड़की सीरत सिद्दीकी की खुली है। ये मिर्जा की इबारत, यानी फना फिर रसूल की। बस जो शख्स इस खिड़की की राह से खुदा के पास आता है उस पर ज़िल्ली तौर पर वही नबूवत की चादर पहनाई जाती है जो नबूवत मोहम्मदी की चादर है, इसलिए उसका नबी होना गैरत की जगह नहीं। इस पर हुजूर क़िबला आलम के बातिल शिकन कलाम का मफाद मुलाहजा फरमाइए। फरमाया कि अव्वलन मिर्जा का अपने हक में फानी फिर रसूल होने का दावा खिलाफे हकीकत है, और दूसरा उसका यह कहना कि मकामे फना फिर रसूल से मकामे नबुव्वत हासिल होता है, ये बात भी सरासर बेबुनियाद, सरासर बातिल, दलाइल शरीयत के खिलाफ है। अम्र अव्वल की तौज़ी करते हुए हुजूर क़िबला आलम का कलाम मुलाहजा फरमाइए। फरमाते हैं फना फिर रसूल होने का मेयार इत्तिबाए कामिल होता है। देखो सीरत सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी और मुर्तज़बी रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, कादियानी साहिब आप सब कमालात नबुव्वत मुहम्मदिया अला साहिब हस्सलावात व तस्लीमात को रहने दीजिए, सिर्फ फक्र, ज़ुहद और तफसीर दानी के बारे में अपने गिरेबान में मुंह डालकर अपने कल्ब से लिल्लाह शहादत लीजिए। अना मुहम्मदुन व मुफस्सिरुन की सदा आती है या अना मुतज़य्यिदुन व मुहर्रिफुन का लक़ब मिलता है। अम्र सानी की तौज़ीह में फरमाया अगर सिर्फ मकाम फना फिर रसूल ही का कादियानी को रसूल और नबी कहलाने की इजाजत देता है तो क्या वजह है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी शान में लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला फरमाया गया, और ऐसा ही उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बावजूद लक़ब मुहद्दसियत के, और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बावजूद कमाले इत्तिबाए सूरी व मानवी के, और अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बावजूद बशारत अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा के, और सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, जिनका मजमुआ बेऐन ही जमाले बा कमाले आ हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आईना था, रसूल और नबी कहलवाने पर जुरत नहीं फरमाई। और हजार हा अहलुल्लाह जिनके फानी फिर रसूल होने पर उनके साया का गुम जाना भी शहादत देता है, किसी ने नबी और रसूल नहीं कहलवाया। कुतुबुल अक़ताब सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकालमात इलाहिया में से किसी मुकालमा में बावजूद शाने खुद ना बहर लम यक़िफ़ अला साहिलिल अंबिया, यानी फनैना फिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल लज़ी हुवा कल बहर फिस सखा, नबी और रसूल के लफ्ज़ से न पुकारे गए। ये सब तो इसी कायदा मुसल्लमा में महदूद रहे कि अल वलियो ला यबलुगु दरजतन नबी, और कादियानी साहिब बावजूद औसाफे मुनाफिरा अम मकामिल फना के नबुव्वत तक पहुंच गए। मजीद फरमाते हैं हुजूर क़िबला आलम, मुसलमानों बाद आ हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लक़ब नबी व रसूल का किसी मुसलमान के लिए शरी नजर से जायज नहीं, न असली और न ज़िल्ली।
اگر ذلی طور پر یہ لقب نبی کی اتباع سے حاصل ہو سکتا اور فنا فی الرسول کا مقام نبی کہلوانے کو جائز قرار دیتا تو انبیاء کہلانے کے سب سے زیادہ مستحق مہاجرین و انصار ہوتے، جن کا ذکر خیر کتاب و سنت میں موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں نہایت حیرت انگیز مقام ہے کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو باوجود کمال اتحاد کے جو قریب بعینیت ہے، باوجود کمال اتحاد کے جو قریب بعینیت ہے، اس لقب کی اجازت نہ دی جائے بلکہ صریح لفظوں میں روک دیا جائے۔ اور دوسری دقت یہی ہے کہ بقول قادیانی فنا فی الرسول کے حاصل ہونے سے یہ لقب ملتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات اور آپ کے ہی طفیل یہ عنایت ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیاذ باللہ بقول مرزا قادیانی اس سے بے خبر ہیں، لہذا مولا علی کو یہ لقب تو دیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوحی الی فی علی ثلاث انہو سید المؤمنین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین، لیکن نبی اور رسول کے لقب سے مشرف نہ فرمایا، باوجود اس کے کہ خیبر کے دن یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ سے ان کی محبیت اور محبوبیت کل اصحاب کے سامنے ظاہر ہوئی، مگر نبی اور رسول کے لقب سے مشرف نہ فرمایا۔ قادیانی نے اپنے دعوی نبوت کے اثبات میں جن شبہات کو وارد کیا ان میں سے ایک شبہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملہم اور محدث بصیغہ مفعول ثابت کر کے ان الفاظ کو نبی کا ہم معنی قرار دیتا تھا۔ حضور قبلہ عالم نے قادیانی کے یہ انداز استدلال ملاحظہ ہو، قادیانی کے اس استدلال کے ابطال پر سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تو ملہم ہوتا، اگر تجھے الہام ہوتا تو پھر تیرے کلام میں اتنا زیادہ تناقض کیوں ہوتا؟ جس کے کلام میں تناقض ہے وہ ملہم من اللہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے دوسرا انداز یہ اختیار کیا، فرمایا امت میں جن ہستیوں کو محدث اور ملہم کا لقب ملا ان میں سے نہ کوئی نبی کہلوایا نہ کوئی رسول کہلوایا۔ اور تیسرا حضور کا استدلال یہ ہے، فرمایا مرزا خود حضرت خضر علیہ السلام کو ملہم مانتا ہے مگر ان کی نبوت کا انکار کرتا ہے، گویا کہ اس کے اپنے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملہم نبی کا ہم معنی لفظ نہیں ہے، جو ملہم ہو اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس آخر میں قادیانی کی اس تفسیر فاتحہ کی فصاحت، بلاغت اور ملاحت کا ایک منظر ہدیہ ناظرین کرتا ہوں جس کے متعلق خود مرزا قادیانی نے تفسیر بلیغ و فصیح و ملیح کا قول کیا۔ ویسے تو حضور قبلہ عالم نے اس تفسیر کے کئی مقامات کا جائزہ لیا ہے جس سے مرزا کے اس دعویٰ کی حقیقت واضح ہوتی ہے، اور اگر عبارات مسروقہ کو نکال دیا جائے تو قادیانی کی ذاتی علمی جمع پونجی صرف و نحو کے ابتدائی طلباء کو بھی حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ لیکن ایک جگہ تو فی 70 یوما من شہر الصیام کی گوہر افشانی بھی کر ڈالی۔ لیجئے اب تو بات پڑھنے پڑھانے سے بھی متعلق نہ رہی، ہر مسلمان رمضان کے دنوں کی تعداد سے واقف ہے، بلکہ دار اسلام میں رہنے والے غیر مسلم بھی قمری مہینوں کے ایام سے بے خبر نہیں، مگر قادیانی صاحب ہیں کہ جس طرح اپنے آپ کو نبی منوانے پہ تلے ہوئے ہیں ویسے ہی ماہ رمضان کو کم از کم 70 دنوں کا تسلیم کروا کے ہی دم لیں گے، وگرنہ تو اعجاز مسیح آر فصیح بن جائے گا۔ اس مقام پر حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاشیہ میں ایک لطیفہ بھی رقم فرمایا ہے جو ناظرین کی ضیافت طبع کے لیے پیش ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اندھا کسی گاؤں کے مندر میں رہا کرتا تھا اور گاؤں کے لوگ تاریخ اس سے دریافت کرتے تھے۔ اس کا مبلغ علم یہ تھا کہ یکم تاریخ ہر ماہ ایک مینگنی کسی خاص برتن میں ڈال دیتا اور ہر صبح کو اس میں ایک مینگنی بڑھاتا جاتا۔ جب کوئی تاریخ دریافت کرنے آتا تو مینگنیوں کو گن کر تاریخ بتلا دیتا۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ بکری نے اس برتن میں اتنی مینگنیاں کی کہ وہ برتن مینگنیوں سے بھر گیا۔
جب کوئی سائل تاریخ دریافت کرنے آیا تو وہ گھبرا گیا اور 40 تک گن کر فرمایا آج 40 تاریخ ہے۔ سائل نے عرض کی کہ مہینہ تو 30 دن کا ہوتا ہے، آج 40ویں کہاں سے ہوئی؟ تو اندھے نے جواب دیا میں نے تو 40 ڈر کر کہا، اگر ساری مینگنیاں گنتا تو شاید 70 سے زائد تاریخ بن جاتی۔ آپ بھی شاید ان کے شاگرد نہ ہوں کہ 30 دن کے رمضان کو 70 دن کا کم از کم، علماء فرق سمجھتے ہیں اس بیان کے مطابق تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ناظرین کرام بنظر انصاف دیکھا جائے تو حضور قبلہ عالم کا طریق اصلاح سراسر ناصحانہ اور اخلاص سے بھرپور ہے۔ یہ مقام اس بات کو کتنا واضح انداز میں بیان کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قبلہ عالم جہاں تک ان کے یعنی قادیانی کے دعوی و مضامین کی اصلاح ہو سکتی ہے دریغ نہیں کیا جاتا، تاہم بعض الہامات ان کے مفتری کہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بلا شبہ قبلہ عالم کی جمیع تصانیف اور بالخصوص سیف چشتیائی شریف سبیل رشاد کی طرف کامل رہنما ہے۔ اللہ کریم اس فیضان سے متلاشیان حق کے صدور کو پر نور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔